اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، اگر کوئی عام پاکستانی بات کر لے نا کہ یہ جہاز کیسے خریدا، کیوں خریدا، کتنے میں خریدا، اگر کوئی عام پاکستانی اس طرح کا سوال بھی پوچھ لے نا تو اس کے اوپر پیکا ایکٹ لگ جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ پھر اس کے نسلوں کو لگ پتہ جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے۔ اب عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے جو اس سے جو منسوب ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے جو ہے وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف کوئی ایسی بات کر دی ہے، یا پھر یورپی یونین سے یہ جو ہے وہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اب اس کی کیا کہانی ہے ذرا یہ سنیں، اور پھر کس طرح حکومتی وزراء، پنجاب حکومت کے وزراء، وزیر اطلاعات، یہ کس طرح ٹی وی پہ آ کے منہ بنا کے جو ہے وہ اس پوری فیک ویڈیو کے اوپر، فیک جو ہے وہ معلومات کے اوپر جو ہے نا پورا پریس کانفرنس کر کے چلے گئے۔ اب ہے کوئی پوچھنے والا کیا ان کے اوپر کوئی پیکا ایکٹ لگے گا کہ نہیں، یا پھر یہ صرف عام لوگوں کے لیے ہے، کہ یہ صرف پاکستانیوں کے لیے یا غریب طبقے کے لیے یا اپوزیشن کے لیے صرف، باقی حکومتی وزراء ان کو یہ استثنا ہے اس چیز کا۔ تو جی، عمران خان کے بیٹے قاسم خان کا یورپی یونین سے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ فیک نکلا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر گزشتہ چند دنوں سے ایک دعویٰ تیزی سے گردش کر رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ قاسم خان نے یورپی یونین کے جو جزلارڈس اسکیم آف پریفرس پلس یعنی کہ جی ایس پی جو پلس کے تحت جو پاکستان کی حیثیت معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تاہم ایک تفصیلی فیکٹ چیک جسے یہ دعویٰ مکمل طور پر غلط ثابت ہو گیا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق جو ڈان کے تحقیقی ادارے ہیں، اس کے مطابق آئی ویریفائی پاکستان نے اس وائرل مواد کا جائزہ لیا اور واضح کیا کہ قاسم خان نے اپنی تقریر میں کہیں بھی پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کی جو ہے نا معطلی کا مطالبہ نہیں کیا۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو لگا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی در حقیقت وائرل ویڈیو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر جو پیش کیا گیا جس سے ایک غلط تاثر پیدا ہو گیا۔ تفصیل اس کی جی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے بیٹے قاسم خان سے متعلق یہ دعویٰ گردش کر رہا تھا کہ انہوں نے یورپی یونین سے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ ختم کرنے کا سٹیٹس جو پاکستان کو ملا ہوا تھا وہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم فیکٹ چیکس کے مطابق یہ جو دعویٰ ہے یہ غلط اور گمراہ کن ثابت ہوا۔ پاکستان کی تحقیق جو ہے نا اس میں واضح ہوا کہ آئی ویریفائی وائرل ویڈیوز کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے جی ایس پی پلس اجلاس میں قاسم خان نے کہیں بھی اس سٹیٹس کو ختم کرنے کا نہیں مطالبہ کیا، بلکہ ان کی گفتگو کا مرکز انسانی حقوق اپنے والد عمران خان کی قید سے متعلق مسائل تھے۔ تحقیقات کے مطابق قاسم خان نے خود بھی واضح کیا کہ وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے جو برقرار رکھنے کی حمایت میں ہیں اور عوام کو جو ہے وہ حکومتی فیصلوں کے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اچھا، رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کئی میڈیا اداروں، سوشل میڈیا صارفین نے ویڈیوز کو غلط انداز میں پیش کیا جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ قاسم خان نے پاکستان کے خلاف مطالبہ کیا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے برعکس ہے۔ یہ تو جی رؤف کلاسرا کی وال سے میں نے لیا ہے۔ اب کون ان سے پوچھے گا؟ کوئی لے گا ان سے احتساب کرے گا ان کا؟ کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے سر پہ جو ہے نا وہ حشروات لگا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی میں ابھی آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو جو ہے نا وہ ارشاد بھٹی صاحب کا ایک تعزیہ وہ بھی آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا ہوں۔ بی بی سی اور ڈان تک کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے پاکستان کا یورپی جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کی سر سے کوئی بات نہیں کی، سرے سے یعنی کوئی بات نہیں کی۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ دن دہاڑے جھوٹ بولنے والے، جھوٹ پھیلانے والے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے وزیروں پر پیکا ایکٹ نہیں لگنا چاہیے؟ بالکل جی لگنا چاہیے، کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ یہ کون سا اوپر سے آئے ہوئے ہیں؟ ان کے خلاف تو سختی سے نمٹنا چاہیے۔ جنہوں نے یہ قانون بنایا وہ خود ہی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوں تو پھر انہیں کیوں معافی دی جا رہی ہے؟ ان کے سرے پر جو ہے وہ شفقت دست کیوں رکھا جا رہا ہے؟ دست شفقت کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے ان سے؟ ان کو تو بڑھ کے کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جو ہے صرف ہمیشہ اس کی ہی بات چلتی ہے جو یعنی جس کی بھینس اس کی لاٹھی ہے۔ یہاں غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ اشرافیہ جو ہے وہ کبھی شوگر مافیا سے کبھی کسی نہ کسی طریقے سے پیسے بنا رہے ہیں، اور غریب جو ہے وہ ان کے عللے تللے جو ہے ان کو پورا کرنے میں اپنی جان سارا کچھ داؤ پہ لگا لیتے ہیں۔
مثال کے طور پر ابھی جو PSL ہو رہا ہے اس میں پاکستانیوں کو تو آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اشرافیہ، وزیر اعلیٰ، آل و عیال سمیت وہ وہاں بیٹھی میچ انجوائے کر رہی ہے فل پروٹوکول کے ساتھ۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بھی تنازع شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے جی میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا ایکس پر پیغام ہے کہ وزیر اعظم اپنے جہاز میں کراچی آتے ہیں اور مختلف مقامات پر جانے کے لیے تقریباً 40 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہیں، لیکن عام پاکستانیوں کو صرف پیٹرول بچانے کے لیکچر دیے جا رہے ہیں، اور کوئی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ 5 کروڑ میں پڑ چکا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اس خبر کے اوپر جو کہ نسیم شاہ صاحب نے، ایک جو پاکستان کے بہت اچھے لیجنڈری پلیئر ہیں جی، بہت زبردست پلیئر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک احساسہ ہے جی، جنہوں نے ایشیا کا کپ یا اس سے پہلے پاکستان کو ایسے مشکلات وقتوں میں پاکستان کو جو میچ جتوائے ہیں جب پاکستان تقریباً ہار چکا تھا میچ۔ اچھا، اس نے ایک ٹویٹ کیا جو کہ اتنا وائرل ہوا، پھر اسے ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور اس نے کہا کہ جی میرا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا تھا۔ اس کے اوپر جی فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نسیم شاہ ایک ٹویٹ سے اتنا مشہور ہو گیا کہ آج لاہور میں الیکشن ہو تو مریم نواز کی ضمانت ضبط کرا دے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ میں نون لیگ کی اتنی حالت پتلی ہو چکی ہے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ آج الیکشن ہو جائیں تو مریم نواز جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں رہیں گی۔ اس کے اوپر جی مرچیں لگی ہیں فیاض الحسن چوہان کو۔ فیاض الحسن چوہان آ جاتے ہیں سامنے اور آ کر وہی گھٹیا غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں جو جیسی ان کی تربیت ہے، گھٹیا پن کی، غلیظ بولنے کی، چولے مارنے کی۔ اچھا جی، انہوں نے یہ کہا کہ چودھری صاحب آپ کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ کیوں جی؟ چودھری فواد چودھری کیوں ڈوب کے مر جائیں؟ اور فواد چودھری آپ سے کئی حصے بہتر ہے، اصل پنجاب کی پہچان فواد چودھری ہے، آپ جیسے دگڑ دلے نہیں ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ تو چوہے ہیں دم دما کے بھاگ گئے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ، جبکہ فواد چودھری جو ہیں وہ بے شک پارٹی چھوڑ دی انہوں نے، بے شک، لیکن انہوں نے آج تک کبھی عمران خان کے خلاف آپ کی طرح گھٹیا پن نہیں دکھایا۔ مزید فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ اسپورٹس مین شپ کا درس دینے کی بجائے جاہلیت، بے عقلی کا درس اور حالت شعری دے رہے ہیں جو فواد چودھری صاحب آپس کی بات ہے، نسیم شاہ نے تو ایک چول ماری ہے، آپ تو پچھلے 4 سال سے صبح دوپہر شام چولے مارنے لگے۔ اچھا جی، وہ سب جھوٹ مار رہے ہیں، چولے مار رہے ہیں، تو آپ کون سا جو ہے میرے خیال سے دودھ کے دھلے میں، آپ جب بھی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں خلاصتی بکتے ہیں۔ وہ عمران خان جس نے آپ کے اوپر احسان کیا، ابھی آپ جیت کے دکھائیں نا، لگ پتہ جائے، وہ عمران خان جس نے آپ کو ایک پہچان دی۔ عمران خان کے جو ہے وہ اقتدار سے آنے سے پہلے آپ کو کون جانتا تھا؟ آپ کو تو آپ کے رشتہ دار بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کم ظرفاں نیچاں دی اچنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، یہ بہت بڑے نیچ ہیں، یہ بہت بڑا گھٹیا لوگ ہیں، انہیں نہ اپنی عزت ہوتی ہے نہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں۔ فواد چودھری نے جو ہے صحیح بات کی ہے کہ ایک ٹویٹ اتنی جو ہے نا وہ مزید اب گیم چکنے والا ہے۔ کیا مریم نواز نے تمہیں گھٹنوں کے بل بٹھا کر خود سامنے تخت پر بیٹھ کر تمہارے ساتھ ملاقات کی تھی جو تمہارے حصے غیرت جاگ گئی؟ تم نے مریم نواز کو پر جو ملکہ عالیہ بننے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا۔ اچھا جی، وہ جو یہ کس طرح سے پاکستانیوں کو تو اجازت نہیں ہے، وہ جا رہی ہے میچ دیکھ رہی ہے، تو یہ کسی ملکہ سے کم ہے؟ تو آپ جتنا مرضی گیم چکے، آپ پہلے عمران خان کو بھی ایسے ہی کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب اس کے اوپر برا وقت آیا پھر آپ کو جو ہے لگے پھینٹے لگے تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نکل گئے ہیں۔ اب آپ کو وہ عزت نہیں میری تو آپ کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، آپ جو ہے دوسروں کی بھی عزت نہیں کرتے۔ اچھا جی، اس کے اوپر جاتے جاتے ایک اور دگڑ دلا جو اس کو بھی جواب دینا ہے۔ مجھے ایسے لوگوں سے بہت جو ہے نا مجھے بالکل یہ لوگ بہت گھٹیا لگتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہیں اختیار ولی۔ اچھا، یہ جو ہے وہ نسیم شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ تو آپ سے کھیلی نہیں جاتی۔ اچھا، یہ صرف اس سے نہیں کھیلی جاتی، باقی جتنے بھی ہیں وہ حارث رؤف جو ہیں وہ کس طرح کے پلیئر ہیں؟ شہنشاہ افریدی اور دوسرے جو ہیں وہ، اب حارث رؤف جو ہے وہ کس کیٹیگری میں کھیل رہے ہیں؟ حسن طلعت کا بیٹا کیا کارکردگی دکھا رہا ہے جسے آپ نے رکھا ہوا ہے؟ پوری ٹیم میں بتائے نا، اس بیچارے نے سے سوال پوچھا کہ پاکستانی تو نہیں آتے تو اسے کیوں لایا جا رہا ہے، یہ کیوں اتنا پروٹوکول سے آ رہا ہے، جبکہ پاکستانیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کفایت شاری کریں۔ تو سیاست کا شوق چڑھا ہے تو ریٹائرمنٹ لو اور آؤ الیکشن لڑو۔ الیکشن تو لڑیں، لیکن آپ جیسے بزدل بے شرم جو فارم
47 پہ آ جاتے ہیں وہ فارم 45 کا حق مار کے، تو پھر اس سے بہتر الیکشن نہیں لڑنا چاہیے جب آنا ہی آپ جیسے چہروں نے۔ پشتون اپنے کردار اور گفتار سے پشتون ہوتے ہیں، ویسے تو یوتھی عمران خان کو بھی پٹھان مانتے ہیں، تو کیا تم اپنے آپ کو پشتون کہتے ہو؟ پشتونوں کے تم میراثی ہو۔ پختون غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی طرح بے شرم، گھٹیا، غلیظ نہیں ہوتے جس طرح آپ ہیں۔ تو آپ صرف ایک خاندان کی جو ہے وہ چوکی داری کر رہے ہیں، ان کے گیم چک رہے ہیں۔ آپ کی تو اوقات یہ ہے کہ ان کے گھر میں شادی تھی، آپ کو بلایا تک نہیں، یہ آپ کی اوقات ہے۔ وہ آپ کو اتنا سمجھتے ہیں، صرف آپ کو ٹکڑے ڈالتے ہیں کہ آپ بھونکتے رہا کریں بس۔ تو اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔